پیسہ کیسے بھی آ رہا ہے, جہاں سے بھی آ رہا ہے, وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. وہ بیٹنگ ایپ سے آتا ہے, وہ کسی آن لائن ایک اسکیمنگ ایپ سے آتا ہے, یا کسی اسکیمر کمپنی کے ساتھ مل کے وہ کماتا ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑا کام نہیں کر رہا بچہ, یا یہ بیہیو ٹھیک نہیں کر رہا, آپ اس پہ تھوڑی سختی کریں, تو وہ کہتے ہیں جی اچھا تھوڑی سختی کریں گے تو پھر یہ کالج آنا چھوڑ دے گا. لیکن ہمارے ہاں تو اب یہ جو ایک سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے جی سارا قصور اس کا ہے. یعنی ایک پوری کی پوری نسل کو آپ قرآن سے ہی دور کر رہے ہیں. پیرنٹس بھی بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بالکل دیکھا گیا, اور پیرنٹس بتاتے نہیں یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لے گا. بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے گلی میں تو فوراً سے اگلا کہے گا بیٹا تم کس اسکول میں پڑھتے ہو. ایک بچہ سورہ الناس پڑھتا, وہ ترجمہ بھی اس لیے یاد کرتا ہے کہ پاس کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ہماری یہ فرسٹ پوڈ کاسٹ سیریز ہے سیرہ ایکسپو سے ریلیونٹ ہی, جس میں جو ہمارے پینلسٹ تھے اور کچھ اس میں ڈیلیز کی وجہ سے تھا کہ جن ڈسکشن ٹاپکس کے لیے آپ ویٹ کر رہے تھے تو اس کا بہت زیادہ ویٹ نہ کرایا جائے, اور ایک ہم ایکسپو کی نیکسٹ ڈیٹ کے آنے تک ایک تھاٹ پرووکنگ پروسیس ہمارا چلے کہ آیا جب آپ اس ہال کے اندر بیٹھیں تو اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ اپنے انہی پینلسٹ کے سامنے اپنے کوشچنس کو رکھ سکیں. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں, میرے مینٹور بھی ہیں, چودھری محمد اکرم صاحب. ہی از اے ڈائریکٹر فار پنجاب گروپ آف کالجز راولپنڈی اسلام آباد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. کبھی بھی ہوا آپ نے ہر انیشیٹو میں بھی ساتھ دیا, اور اس سیرہ ایکسپو کو انٹروڈیوس کرانے میں بھی ایک بڑے لیول پہ پنجاب کالج نے ساتھ دیا. اچھا سر, بگننگ وتھ اے کوشچن. ایک کسی بھی سوسائٹی میں جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے ایجوکیشن واز دی کی, اور وہیں سے اللہ نے قرآن میں شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ ذکر کرتے وعلم آدم الاسماء کلھا, کہ ان کو علم کے ہی تھرو جو ہے ان کا اللہ نے وقار بڑھایا فرشتوں کے آگے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ اب ایجوکیشنل ایرا جس سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈگریاں کوئی ضرورت نہیں ہے, کالج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو ایک آن لائن کورس کر کے اتنے پیسے کما لیتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے دس ٹرینڈ از گڈ؟ اور بالکل کیونکہ آپ پہ شاید سر پرائیویٹ سیکٹر والا اٹیک بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن سر ڈو یو تھنک دس از گڈ فار آور سوسائٹی ان لانگر رن اور ناٹ؟ کسی بھی ٹرینڈ کو ہم آؤٹ رائٹلی اچھا یا برا یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں. جب یہ بات آج کل کی جاتی ہے کہ ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے, تو میں اسے دو طرح سے لیتا ہوں. ایک تو ہم پازیٹیولی اس کو لے سکتے ہیں, وہ اس حساب سے کہ ہم بہت دیر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری جو ڈگریز ہیں ان کی مارکیٹ اور پریکٹیکل لائف سے ریلیونس تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے یا ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بہت ساری چیزیں ایسی سکھاتے ہیں بچے کو کہ جو پھر بچہ بعد میں جا کے مارکیٹ میں اور پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے پڑھایا گیا تھا وہ تو نہیں میرے کسی کام آیا, تو مجھے دوبارہ سے بہت ساری چیزیں عملی زندگی میں آ کے سیکھنا پڑی ہیں. دیٹس اے پازیٹیو ویو, کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیگیٹیولی لیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ڈگریز کو اس پیٹرن پہ کیوں نہیں لے کے آتے کہ جس پہ بچہ جیسے ایک تنقید ہوتی رہی کہ ہم اب تک ڈیجیٹل کیمراز آ گئے اور ہم بات وہی ریڈ لائٹ روم کی ہم کر رہے ہوتے تھے. ہم بہت ساری ایگزامپلس دے سکتے ہیں اس کی, بے شمار مثالیں ہیں, بڑی بڑی ہیں ہمارے سلیبس سے, جتنی آپ کہیں گے میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. اور دوسری سائڈ پہ تھوڑا نیگیٹو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم بچے کو پہلے دن سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی تعلیم یا آپ کی جو ڈگری ہے یا آپ جو کچھ بھی کالج میں اور اسکول میں سیکھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں, اس کا الٹیمیٹ مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا ہے. جب آپ اس بچے کو اس ڈگر پہ لے کے آئیں گے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس سے پیسہ کمانا ہے, تو پھر وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہو جاتا ہے کہ میں تو 4 دن بیٹھوں گا, امیزون کی ٹریڈ کی ٹریننگ لوں گا, اور میں اس بندے سے زیادہ پیسے کما لوں گا جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے, پیسے خرچ کر رہا ہے, پاگل ہے, تو میں تو اس سے زیادہ کما لوں گا. تو وہ اس سینس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے جو بچوں کو ڈسویڈ کر رہا ہے, ان کو ہٹا رہا ہے اچھی پڑھائی اور اچھی ڈگری اور اچھی یونیورسٹی گریجویشن سے. سر یہی جو بات ہے کہ میں باہر اگر فارن کنٹریز میں دیکھوں یا جو اپنے ایکسپوجر سے ایک چیز لرن کی ہے کہ
ایجوکیشن کی یہاں ہمارا تھا کہ وہ سر ایک چلتا بھی تھا نا، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. تو سر وہ ڈائریکٹلی وہ مٹیریل کے ساتھ تعلیم کو شروع سے ہمارے یہاں ٹیگ بھی بہت زیادہ کیا گیا. اچھا سر، اب اسی کے ساتھ اب معاملہ ایک تھا کہ کمانے کا، اب سر معاملہ یہ آ گیا کہ اسٹوڈنٹس اس معاملے میں ایتھیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایتھیکلی بھی بہت زیادہ گراؤنڈنگ ہوگی اس حوالے سے کہ اب پیسہ کیسے بھی آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. وہ بیٹنگ ایپ سے آتا ہے، وہ کسی آن لائن ایک اسکیمنگ ایپ سے آتا ہے، یا کسی اسکیمر کمپنی کے ساتھ مل کے وہ کماتے. ایتھکس نہیں رہے. آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہاں بھی جو ہمارا ایجوکیشنل سیکٹر ہے وہ ایک عرصے سے لیک کر رہا ہے کہ جو مورالٹی اور جو ہمارے ایتھیکل گراؤنڈز ہیں وہ بھی ہم بلڈ اپ نہیں کر سکے اپنے بچوں کے؟ اگین میرا ویو پوائنٹ شاید تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. دیکھیں، آپ اپنی جنریشنس میں جو مورالٹی گراؤنڈ ڈیولپ کرتے ہیں نا، وہ کسی ایک سیگمنٹ میں نہیں کر سکتے، وہ سوسائٹی میں کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی اس ٹرینڈ پہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے خاطر خواہ کوئی ہماری طبیعت پہ فرق نہیں پڑتا کہ گھر میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ پیرنٹس کی سائڈ سے، ریلیٹیوز کی سائڈ سے، چاروں طرف کے جو نیبرز ہیں ان کی سائڈ سے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میسیجز بچے کو مل رہے ہیں وہ بہت ویلڈ اور بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا تھنگس ہی از ٹاٹ ان سلیبس. جیسے میں نے یہ بھی سنا اپنی یہاں فیملیز میں، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر بڑا ڈائریکٹلی کہتے ہیں، بلنٹلی کہتے ہیں کہ اگر یہ رشوت نہیں لے گے تو کیا کرے گا، جئیں گے کیسے، کہاں سے کھائے گا، آپ لائف کیسے اپنی مطلب وہ مینٹین کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے کہاں پہ، کیا کریں گے. تو اب ایسا ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارا کوئی بھی بندہ، جو کوئی بھی انڈیویجول کسی ادارے میں، کسی سول سروس میں، کسی بھی بزنس میں ایون، جو ایمانداری سے چلنا چاہتا ہے وہ بدقسمتی سے تھوڑا سنگل آؤٹ ہو جاتا ہے. اور ہم اگر اس کو آؤٹ رائٹلی بیوقوف نہیں کہتے تو نان پریکٹیکل ضرور کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں چل رہا زمانے کے ساتھ، یا اس کو سمجھ نہیں ہے. تو ریورس ہو گیا کام. تو وہ اس کو میسج اتنا وہ کر دیتے ہیں، پرووک کر دیتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا، اگر ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بنیادی طور پر چل رہا ہے بچے کے گریڈ پاس کرنے پہ. اب جو چیز لکھی ہوئی ہے کتاب میں وہ انفارچونیٹلی نہ ہم اسے اس بات پہ پڑھا پا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کے لیے لکھی گئی ہے، نہ بچہ اس کو اس طرح سے گریب کرتا ہے. ہم تو چیزوں کو یاد کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ سورہ ناس کے ترجمے کو بھی اسی طرح یاد کرتا ہے جس طرح میتھمیٹکس کی ایکویشن کو یاد کرتا ہے. وہ 5 نمبر کا سوال میتھس کا آنا ہے، 5 نمبر کا سوال ترجمے کا آنا ہے، وہ اس کو یاد کر لیتا ہے. یہ کیونکہ گریڈز کے اوپر چلتا ہے نا کام. ایسے ہی ہے. تو وہ تو چلتا ہے نصاب اس لیے کہ آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے. باقی جو زیادہ بڑی ٹریننگ ہے، ٹریننگ پازیٹیو اور مائنس نیگیٹو، وہ تو پوری سوسائٹی مل کے کرتی ہے بچے کی. اور پوری سوسائٹی میں جو بھی ٹرینڈ ہوگا مجموعی طور پر، تمام فیملی میں، تمام نیبرہڈ میں، تمام سوسائٹی میں، مارکیٹ میں، وہ اس سے آپ بچے کو بچا نہیں سکتے. لیکن ہمارے ہاں تو اب یہ جو ایک سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے جی سارا قصور اس کا ہے. مطلب عمومی طور پہ آپ بیٹھیں گے تو مطلب اگر بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے گلی میں تو فوراً سے اگلا کہے گا بیٹا تم کس اسکول میں پڑھتے ہو، تو یا تم کیا کسی کالج نہیں جاتے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم نے یونیورسٹی پڑھی ہے. مطلب وہ پورا جو ایک بلیم ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ آتا ہے. میں شاید آپ ڈس ایگری کریں، مجھے کافی حد تک یہ ٹھیک بھی لگتا ہے، کیونکہ بہت حد تک ٹھیک لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ٹریننگ کی ذمہ داری تو ہے اس کی، لیکن تعلیمی نظام پہ بوجھ تھوڑا زیادہ آ گیا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد ایک تو بوجھ اس کے پاس یہ ہے کہ اس نے نصاب اپنا مکمل کرنا ہے، دوسرا برڈن اس کے پاس یہ ہے کہ اس نے نمبر بھی اچھے لے کے دینے ہیں، تیسرا برڈن یہ ہے کہ اس نے اس اسٹوڈنٹ کو
مورلی اور جو اس کی اخلاقیات ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, کوشش کرنی ہے ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. اب یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ ڈیفیکلٹ کیوں ہے, یہ ایک پوائنٹ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت ساری چیزیں بچہ ایسی لرن کر کے آتا ہے جو کسی نصاب میں اور کسی کلاس روم میں کسی ادارے میں نہیں پڑھائی جاتی, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہیں پڑھائی جاتی, وہ کہیں نہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے. صحیح ہے. اب ٹیچر پہلے اس کو ختم کرے اس کی ذات میں سے, میک ہم ان لرن آل دا تھنگس, اور پھر اس کو دوبارہ سے اچھی چیزوں کی طرف لے کے آئے, یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اور میرے خیال سے جو کالجز لیول پہ سب سے مشکل, کیونکہ ٹینیور بہت تھوڑا ہوتا ہے, ٹینیور بہت تھوڑا ہوتا ہے, مطلب 2 سال, مطلب ایک میجر ایرا وہ اپنا اسکول میں ہی گزارتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. سو میرے خیال سے آپ کو یہ لگتا ہے, اور دوسرا پوری دنیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ کالج فیز میں آ گیا ہے اب اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹائم آ گیا, کریکٹر بلڈنگ کا گزر چکا ہے. وہ گزر چکا ہے. سو جو اسکولز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے ان کے ماڈلس میں کچھ جو ہیں لیکنگز ہیں, یا ابھی تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا جا رہا, یا اس چیز کو رسپانسبلٹی نہیں سمجھا جا رہا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ پہلے سر کہیں نہ کہیں وہ جیسے آپ نے کہا سوشل ویلیوز تھیں ہماری, لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے ایک چینج آیا ہے تو وہ چیز آگے یہاں تک کہ اب پیرنٹس بھی بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بالکل دیکھا گیا, اور پیرنٹس بتا دیں نہیں یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لے گا, نہیں, تو وہ فیئر بھی اب پیرنٹس کے اندر. اسکولس کے اندر جیسے ابھی سر آپ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یار اچھے خاصے بچے کے لیے پیرنٹس لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ نے سمجھا بھی نہیں سکتے, رولس کے اکارڈنگ چلانے کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے سر, کیا اسکولس جو ہیں وہ کوئی کی رول پلے؟ اور سر کوشچن ایڈنگ کے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پوری دنیا میں پیرنٹل انگیجمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہاں جی. جب وہ بچہ ایجوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیرنٹ تو انوالو ہوتا نہیں ہے, اور دوسرا کبھی ایسا ایک سسٹمائز انداز بھی نہیں بنایا گیا, پی ٹی ایم ایک رکھ دی گئی اس میں کر دی, لیکن پیرنٹ پراپرلی کہیں انوالو نہیں کیا جاتا ایک میکنائزڈ انداز میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک 2-3 چیزیں اس میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو پیرنٹنگ ہے وہ کوئی آرگنائزیشنل یا کوئی آرگنائزڈ فارم میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم جتنے جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ جب پوری سوسائٹی کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو پھر پوری سوسائٹی ڈسکس ہوتی ہے. صحیح ہے. تو ایز اے سوسائٹی ہم جن جن چیزوں میں لیگ کرتے ہیں اس میں پیرنٹنگ بھی ایک چیز ہے. اگر ہم ٹیچنگ میں استاد کی حیثیت سے اپنا کام یا اپنی ذمہ داری صحیح طرح پہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم ایز پیرنٹس بھی اسی طرح سے ہی اس میں فالٹ پہ ہیں, ہم پوری ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور دونوں جو شعبے ہیں ہمارے پیرنٹس اینڈ ٹیچرس, جتنی انویسٹمنٹ ان دونوں طبقوں پہ ہونی چاہیے, سوسائٹی کی, گورنمنٹ کی, جس کی بھی آپ کہہ لیں, وہ نہیں ہوتی. نہ پیرنٹنگ میں کوئی ٹریننگ ہماری یا پیرنٹنگ کا کوئی سسٹم موجود ہے, اور نہ کوئی فارمل کوئی اچھا بڑا سسٹم ٹیچر ٹریننگ کا موجود ہے. دونوں آن دیئر اون کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی اس طرح کر لیں اور کر لیں, انفارملی کسی نے بتا دیا جی ایسے کام کرتے ہیں, ایک ٹیچر آیا ادارے میں, سینئر ٹیچر بیٹھا اسٹاف روم, بتا دیا ایسے پڑھاتے ہیں, ایسے پڑھاتے ہیں, ایسے پڑھاتے ہیں, جو اس کو سمجھ آئے گی اس کے مطابق وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح سے پیرنٹس ہیں. اور جنرلی ہماری جو آج کل سوسائٹی ہے, جیسے اب اس میں زیادہ چیزیں پرابلم یہ کر رہی ہیں کہ ہم نیوکلیس فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں زیادہ تر, تو کمبائنڈ فیملیز کا کلچر بھی ختم ہو رہا ہے, اکیلے اکیلے رہ رہے ہیں, دونوں پیرنٹس ورکنگ ہیں, گیپ بہت زیادہ ہے, بچوں کے ساتھ ٹائم کم ملتا ہے, فائنینشیل برڈن بہت زیادہ ہے. جیسے ابھی یہاں اسکولز بھی چل رہے ہیں جو صبح سے شام تک پیکیجز آفر کر رہے ہیں. وہ پیکیجز آفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے بچے کو لے کے انہوں نے کسی نرسری میں چھوڑنا ہے, کسی ٹیوشن والے کے پاس چھوڑنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کے 3-4 بجے تک جب تک آفس سے چھٹی ہونی ہے مدر کو یا فادر کو, تو اسکول میں ہی رکھ لیتے ہیں. دیٹس فار بیٹر دین اینی ادر ارینجمنٹ ان دا سوسائٹی. تو یہ مجبوری کے تحت یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب یہ چونکہ ہم پتہ نہیں کسی کو بلیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, گھر کا خرچہ اگر نہیں چلتا تو والد صاحب کو تو 2-3 جگہ پہ کام کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر وہ بچوں کو اتنا ٹائم وہ دے ہی نہیں سکتا جتنا وہ دینا چاہتا ہے. اب جو بچے کی ارلی ایج ہے
وہ کوئنسائڈ کرتی ہے پیرنٹس کی فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. فادر نے بھی انہی ایئرس میں پورا زور لگانا ہے کہ وہ کو اپنا 4 پیسے بنا لے, کوئی گھر بنا لے, کوئی سیو کر لے. اسے پتہ ہے کہ بچے نے بڑا ہونا ہے, اس کی ایجوکیشن خرچہ بڑھنا ہے, اپنا گھر ہونا چاہیے, یا اس کی کل کو شادیاں کرنی ہیں, ہمیں کچھ 4 کمانے, یعنی اس کے کمانے کی بھی وہی ایج ہے. اور بچے کی جو فارمیشن سٹیج ہے وہ بھی وہی ہے, ارلی ایئرز آف ہز اور ہر لائف. تو اس میں پیرنٹس اپنی دوڑ میں ہیں اور بچہ اپنے کسی راستے پہ چل رہا ہے, وہ کسی آیا کے پاس ہے, کسی ٹیچر کے پاس ہے, کسی کیئر ٹیکر کے پاس ہے. تو یہ گیپ بہت زیادہ ہو گیا آج کل. اس سے یہ پرابلم یقیناً اور زیادہ بڑھ. اچھا سر, ٹاکنگ اباؤٹ پرابلمس تو بہت سارے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسا ایک انکلوسیو ایک پیٹرن بنایا جا سکتا ہو کہ جو ایک ٹیچر ہے, پیرنٹ ہے, اور جو سوسائٹی کے جو سوشل انسٹیٹیوشنس جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کو اس طرح سے الائنڈ کیا جائے. اب جیسے ہم بات کر رہے تھے سر تھوڑی دیر پہلے, آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا آپ کی جگہ سے کہ مدرسے کے کچھ ایک ان کے جیسے کہتے ہیں کچھ کلاؤنس, کچھ ایک کور ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ شاید ہوتے ہیں کسی نہ کسی, لیکن ایک ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک ایک ادب والا جو معاملہ ہے وہ ریٹین کرتا ہے. میں کیونکہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں, بیوروکریٹک انسٹیٹیوٹس میں جا کے بھی ٹریننگس دیتا ہوں, اور ایک مدرسے میں بھی کتاب پڑھاتا ہوں, تو وہ بڑا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک استاد بہت. اور اچھا سر, میں ایون یہ بھی دیکھتا ہوں جو ایون سم ٹائم آئی گو ٹو دی ڈفرینٹ گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, وہاں جو بڑی ایج کے لوگ آئے ہوتے ہیں نا, وہ استاد مطلب چاہے میں ان سے ینگ ہوں لیکن ان کو کچھ پڑھا رہا ہوں تو ان کے یہاں وہ رسپیکٹ لیول وہی رکھتے ہیں. شاید وہ ایک پرانی ان کی ایک ویلیو چلی آ رہی ہے, ایسی چل رہی ہے. لیکن مدرسہ بھی میں ایک ایسی جگہ ہے کہ میں اپنا ایسا چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں کہ ایک میرے دوست اور میں, وہ وہاں ٹیچر ہے, تو ہم چل رہے ہیں, آگے طلباء رک گئے ہیں. اچھا ہم کہیں کھڑے تھے, میں نے کہا یار چل لو جب تک ہم نہیں چلیں گے یہ اس طرف نہیں آئیں گے. مطلب ان کو یہ بھی تھا کہ نہیں یار استادوں کے سامنے سے بھی نہیں گزرنا ہے. سو دے ور ویٹنگ کہ یار ہم کہیں آگے پیچھے ہوں تو وہ وہاں سے جائیں, اور آتے جاتے سلام کرنا, ٹھیک ہے, پھر اگر استاد آواز دے دے کچھ کہہ دے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ انکلوژن ایک پیدا ہو جائے, کچھ چیزیں ان کی ہم سے لرن کریں, کچھ وہ چیزیں لرن کریں, تو یہ گیپ اگر ختم ہو تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایتھیکل جو ہماری لرننگ میں بیٹرمنٹ آئے گی؟ اور بہت ریڈیکل چینج تو کبھی بھی دنیا میں کہیں نہیں آ سکتا. اس کو آپ پروگریسولی کر سکتے ہیں ہمیشہ. ویسے ہی اگر ہم پیرنٹس کے طور پہ اس کو تھوڑا پہلے ریئلائز کر لیں اور بچے کو یہ بتا دیں کہ جو ٹیچر ہے آپ کا وہ اس کا کیا مقام ہے, وہ ایک ٹیچر ہے, وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو پازیٹیولی لیں, وہ آپ کی بہتری کے لیے کرتا ہے. آہستہ آہستہ بچوں کو اس طرف لایا جائے, کیونکہ آج کل جو بچہ ہے نا وہ اس میں پہلے دن سے تھوڑی کانشیسنیس آف ہز اور ہر رائٹس بہت زیادہ ہے. کوئی میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. اور ونس اگین یہ میں اس فیلڈ سے نکل کے یہ سوسائٹی میں ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو فیملی تو بڑی دور کی بات ہے, جو پوری ہمارا محلہ ہے, نیبرہڈ ہے, گاؤں ہے, اس کا کوئی بھی بزرگ اپنے پورے رائٹ اور پوری اتھارٹی کے ساتھ ہمیں کسی بھی بات سے روک لیتا تھا, ڈانٹ لیتا تھا. اور نہ ہماری ضرورت یہ ہوتی تھی کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں جی مجھے یہ کہنے والے, اور نہ پیرنٹس ہمیں یہ انکریج کرتے تھے. وہ کہتے تھے جی بڑا ہے آپ کا, اگر اس نے کسی بات سے ڈانٹا ہے تو وہ ٹھیک ڈانٹا ہے, گھر جا کے شکایت نہیں لگاتے کہ دوبارہ وہ ڈانٹ پڑے گی یا مار پٹے گی. ایسا ہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک نوبت آئی کہ جس میں یہ تھا کہ جی گھر کے جو لوگ ہیں, تایا ہے, چچا ہے, پھوپھا ہے, خالو ہے, تو وہ لائک فادر اور خالہ پھوپھی لائک مدر, وہ ہمیں وہ سب کچھ کہہ سکتے تھے جو ماں اور باپ کہتے تھے. پھر ہم اس سٹیج سے آگے نکلے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک اپنی نیوکلیس فیملی تک آگے, تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ ہم نے مراد پیرنٹس نے باقی سب سے یہ رائٹ واپس لے لیا کہ نہیں بھائی آپ نے میرے بچے کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہو گیا. اب جب یہاں تک ہم آگے تو پھر اب اگلی سٹیج اوبویسلی یہ آنی ہے کہ بچہ یہ کہے گا کہ پیرنٹس بھی نہیں کچھ کہیں گے.
خبردار آپ اسے آہستہ آہستہ اس طرف ڈیولپ کر رہے ہیں نا جی. اور یہ تقریباً اب اگر بہت ارلی ایج میں نہیں ہے تو ایڈولسنس میں یا کالج لائف پہ یہ تقریباً 60-70% اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے کہ جس میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ پیرنٹس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اس کی لائف میں. اور سر میرے خیال سے ایموشنلی اتنا بچوں کو ٹچ ہی کر دی چیزوں پہ. بہت چھوٹی سی بات ہو کہ آپ سنیں گے کہ بچہ جو ہے وہ اچھا ایون بلیک میلنگ میں بچے اب پیرنٹس باقاعدہ بتاتے ہیں کبھی کہیں ہم جیسے گیدرنگ جی ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑا کام نہیں کر رہا بچہ یا یہ بیہیو ٹھیک نہیں کر رہا, آپ اس پہ تھوڑی سختی کریں. تو وہ کہتے ہیں جی اچھا تھوڑی سختی کریں گے تو پھر یہ کالج آنا چھوڑ دے گا. اور ان کو لگتا ہے ایسے کہ اگر بچہ کالج آنا چھوڑ دیتا ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو وہ مجبور کر سکیں. مجبور کریں گے تو اچھا کل کو یہ کوئی اور سٹیپ لے لے گا. تو بچے اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں, سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں زیادہ, ایموشنل انٹیلیجنس ہمارے اور بالکل بہت زیادہ وہ جو ہے نا ایموشنل. اچھا سر آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ایک بچہ سورہ الناس پڑھتا, وہ ترجمہ بھی اس لیے یاد کرتا ہے کہ پاس کرنا, وہ سورت کو بھی اس لیے یاد کرتا ہے پاس کرنا. اچھا سر اسی سے ریلیٹ میں کروں گا کہ ابھی یہ لاسٹ کامنٹ میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کا, آئی واز اے پارٹ آف دیٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کمیٹی, تو ہم نے لیا. تو اس ٹائم ہم سوچ رہے تھے کیا کریں. سو آئی ہیڈ تو پاکستان میں وہی ہے. تو سر ایک ہمارے پاس ایک کورس آ گیا اینڈ دیٹ واز ریلیونٹ ٹو قرآن کا عربک گرامر, ترجمۃ القرآن آ گیا. ایک یہ قرآن کا ایک سر کورس ہے ڈاکٹر عبدالعزیز ابراہیم صاحب والا, ایک پوری دنیا مشہور ہے, اشاروں سے عربک گرامر سکھاتے ہیں, وہ TPI میتھڈ سے, وہ آ گیا. اب اچھا میں ایک دن ایک بچے کے پاس بیٹھا اور میں اس کتاب کو اچھا میں اسے سمجھا رہا ہوں, کہتا ہے انکل سب چھوڑیں, یہ بتائیں بس یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا کرنا ہے, نمبر ہی لینا ہے, یہ کون سا, اچھا باقاعدہ اس ورڈ کا, یہ کون سا آگے جو ہے میرے کام آنا ہے. جی مطلب ایک ورڈ تھا کہ مطلب وہ اس کلام اللہ کے بارے میں اس کی. سو مجھے ایک چیز لگی کہ دیٹ از وہ ہمارا قصور نہیں, ہم نے اس بچے کو جب اس سبجیکٹ پہ پاس اینڈ فیل کا ٹیگ لگا دیا, اب اس بچے نے اس کو کمپٹیشن بنا دیا. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کو ہم ایک سبجیکٹ کے بجائے, مطلب اس کو آبجیکٹیفائی کرنے کے بجائے تھوڑا سبجیکٹیو کر دے اس چیز کو, اور اگر وہ اس کو اس انداز میں پڑھایا جائے کہ بچہ فن محسوس کرے. سر ود نیریٹو ہم آپ ہی کالج میں یو وہ دا ٹیچر سر عمران اشرف سر, آپ کو یاد ہوں گے سر, پاک اسٹڈیز کے سر, وہ شاید آپ کو لگے سر وہ 15 منٹ پاک اسٹڈیز پڑھاتا تھا, آدھا گھنٹہ سر وہ لائف کی وہ اپنی لرننگ شیئر کرتے تھے ہم سے, کیونکہ کیڈٹ کالج سے وہ بھی پڑھے ہوئے تھے, کہ سر وہ آج تک یاد ہے وہ باتیں. اور وہ ہی یوز ٹو سے ون تھنگ کہ یار یہ نا تم لوگ پڑھ کے رٹا لگا کے بھی یو کین پاس دیٹ, بٹ بیٹا یہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو سم ویئر ان یور لائف, اینڈ دیٹ ایکچولی ڈیڈ. اچھا اور وہ ہم نے اس چیز کو سر اس لیے اس لیسن کو انٹرسٹ سے سنا کہ نہیں پتہ تھا یار کل اس کا پیپر ہوگا, کل دوبارہ سے سر پوچھیں گے کہ ہاں میں نے تمہیں کس تاریخ کی اور کس ٹائم کی بات بتائی تھی. کچھ ایسا نہیں تھا, اور ہم بڑے وہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کو اگر وہ جیسے کہتے ہیں کور ہارڈ کریکولم سبجیکٹ کے بجائے اس کو تھوڑا سا ہم ایزی وے میں کوئی کر لیں تو ایک بڑا 2 حصوں میں اس کو بات کرتے ہیں. ایک میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, اور وہ اسکول ایک بڑی اچھی اسلامی آرگنائزیشن نے اوپن کیا تھا نیا. جب انہوں نے اوپن کیا تو یقیناً ان کی جو بھی انٹینشنس رہی ہوں گی, انہوں نے کہا کہ قرآن لازمی ہے, اور ہر سٹیج پہ انہوں نے اس کا ایک سلیبس دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر بچہ قرآن میں فیل ہے تو وہ فل فیل ہے, اس کا رزلٹ نہیں بنے گا. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک اپنے طور پہ جس لیول کو ہم پڑھا رہے تھے اس میں ایک سروے کیا. سروے انہوں نے یہ کیا, 4 سوال لکھے. انہوں نے کہا یور موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ, یور لیسٹ فیوریٹ سبجیکٹ, the subject you want to study in next class, the subject you don't want to study in next class. 4 بنیادی طور پہ 2 ہی سوال تھے, بل 4 حصوں میں کر کے انہوں نے. اور وہ you would be surprised کہ لیسٹ جو فیوریٹ سبجیکٹ کوئی 99% بچوں کا تھا, that was قرآن.
اوہو ٹھیک ہے. اس کی ریزن ظاہر ہے وہ تھی کہ رزلٹ کے ساتھ وہ انہوں نے نتھی کر دیا اس کو. اور شاید پھر جب انہوں نے اپنے طور پہ کسی طرح جو ٹرسٹ کے چیئرمین تھے ان کے سامنے وہ رکھ دیا, وہ ٹیچر کو تو شاید جاب سے ہاتھ دھونے پڑے تھے مجھے یاد ہے, لیکن دے کیم ٹو ریئلائز کہ یہ ہم کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. یعنی ایک پوری کی پوری نسل کو آپ قرآن سے ہی دور کر رہے ہیں. تو دین دے ریوائزڈ دیئر پالیسی. اب دوسری سطح پہ آ جائیں. میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں وہ کورس انٹر کیا. آپ سے زیادہ ظاہر قرآن کو کوئی نہیں جانتا, مجھ سے آپ بہت زیادہ جانتے ہیں. پارٹ 1 میں جو انہوں نے ترجمۃ القرآن میں سلیبس دیا ہے بچوں کو, وہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور تیسری صورت آگے یعنی پہلی 3 صورتیں جو ہیں النساء, سورہ النساء. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ جو 6 مہینے 7 مہینے جس نے کالج آنا ہے, کلاس لینی ہے, 6 سبجیکٹ اس نے اور پڑھنے ہیں, اور وہ اس کے خیال میں سب سے میجر سبجیکٹ ہیں جن پہ جا کے اس نے فیوچر کورس اپنا لینا ہے. اس بچے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 صورتوں میں سے آپ کا پیپر آئے گا, جو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی اور کسی بھی بڑے سے بڑے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ صرف ان صورتوں کو اگر 100% ٹائم دے کے میں پڑھاؤں تو مجھے تو 2 سال چاہیے. ایگریڈ. سورہ بقرہ کو آپ کیا کر لیں گے 6 مہینے میں کہ بچہ اس کے مفہوم بھی سیکھ لے, اس کے ترجمہ بھی سیکھ لے, اس کے مضامین کو بھی, سبجیکٹس ہیں ہاں جی بہت سارے ہیں, اس کے مضامین کو بھی وہ سمجھ لے اور یاد کر لے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سلیبس میں کیا بچے کا قرآن سے کوئی تعلق اسٹیبلش ہوگا؟ وہ برڈن ہی محسوس کرے گا, پیس میل میں چیزیں دیکھے گا. سر جی بتا دیں اس میں سے پیپر کس میں سے آنا ہے, ہماری جان چھڑوائیں. اب اس سے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ بچے کو پہلی کلاس سے جب ہم بتاتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ اسے ایکڈیمکس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو الگ سے رکھیں اور بچے کو بتائیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. آپ اپنے ایگزام کو, اپنے نمبروں کو, اپنے گریڈز کو بھول جائیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اور اسے اس ڈائجسٹیبل کوانٹٹی میں دیں جتنی کہ اس بچے کو سمجھ آتی ہے. کیونکہ یہ والا کیوں یہ ضروری ہے کہ بچے نے یہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ایک سرٹن لیول تک ہی کرنی ہے. آپ اسے ٹریک پہ لگا دیں کہ آپ یہ اتنا ہم نے آپ کو بتا دینا ہے اسکول میں, اتنا کالج میں بتا دیں گے, اتنا یونیورسٹی میں بتا دیں گے, اور باقی آپ کی پوری زندگی پڑی ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اچھا, ونس یو آر آن اے ٹریک تو اس کے بعد آپ اس کو آگے لے کے چلتے رہیں. سر کیونکہ ڈسکس ہو گیا, میں عمومی طور پہ کیونکہ سر میں نے مینلی اپنا کام زیادہ تفسیر اور اسی میں ہی, اور شوق تھا. مجھے یاد ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں سر, میں اپنے سر ریلیٹ کر سکتا لائف. میں اسکول پاسنگ مارکس سے سر کیا 613 نمبر سے, اینڈ کالج بھی اسی طرح سے. مجھے آج بھی یاد ہے سر بدر نے کہا تھا یار کتنے نکال جاؤ گا, میں کہا سر دعا کرے کچھ ہو جائے گا. اور آج بھی سر آپ جانتے ہیں میری کالج میں عزت قرآن کی وجہ سے تھی. جی بالکل. میں شوق تھا اس کتاب کو پڑھنے کا, اور سر میں شوق سے عالم بنا. ایون دو گھر میں تھوڑی ریزسٹنس بھی تھی, والدہ اس بات پہ وہ کہتی میرا بیٹا مولوی بنے گا. ان کے لیے کبھی وہ مطلب وہ چیز تھی کہ بڑی معیوب سی ان کے لیے تھی, لیکن اب الحمدللہ وہ ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں سر جتنے میرے ساتھ اور مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ویئر دے آر سم ویئر آئی ایم, میری نہ وہ چیز دال روٹی بنی, دال روٹی اپنی الگ جگہ پہ تھی. یہ جو سر ایک اور بھی غلطی ہے کہ ہم نے قرآن فہمی کو اور قرآن کا علم دونوں مختلف چیزیں ہیں, کہ آپ ایک کسی کی ڈیپتھ میں چیز کو لے کے جائیں. اب جو اس کا میں کہتا ہوں گرامیٹر, اب میں سر اگر سمجھتا ہوں صرف سر سورہ حجرات قرآن میں ہے جس میں ساری چیزیں کہ بھائی دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ, ولا تنابزوا بالالقاب ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم, مطلب وہ جو ہمارے ہاں عام برائیاں ہیں. میں عمومی طور پہ جب اس کمیٹی میں بھی تھا یوزڈ ٹو سے کہ یار آپ صرف سورہ حجرات پہ ہی اس کی چیزوں پر اگر فوکس کر لیں تو آپ نبی کی حرمت بھی ان کو سمجھا دیں گے, آپ ان کو جسے کہتے ہیں بیسک جو لائف کے ہمارے انٹرپرسنل سکلز ہیں وہ ان کو کمیونیکیشن کے سمجھ آ جائیں گے. اب نہیں, وہ ہمارے ہاں تھا کہ نہیں آپ کو لگ رہا. اور اچھا سر معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں فتویٰ وہ بہت جلدی لگ جاتا ہے کہ یار آپ قرآن کے,
اصل میں سر اگر ہم قرآن کو بھی جا کے دیکھیں تو صرف سر یہ اپنی ڈسکشن کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی میں نے سر سوچا کہ علم کا قرآن کے علم کا بھی کوئی درجات ہوں گے جی. تو اللہ نے بتایا ہوگا پیٹرن. تو سر وہ قرآن میں سورہ جمعہ میں اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہاں اور ہم نے ان امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کو آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں, اور سر اس کے بعد فوراً کہا اور ان کو پاک کرتے ہیں, یعنی تزکیہ یعنی ان کی باطنی اور ظاہری برائیوں سے پہلے ان کو چھٹکارا دیتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور اس کے بعد علم و حکمت سے. اور سر میں نے جتنے بھی یہاں ایون بر صغیر کے علماء جن میں مولانا شاہ ولی تھانوی بڑا نام ہے, احمد رضا خان بریلوی صاحب, میں نے باقاعدہ ان کے ملفوظات میں یہ بات دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کا عالم بننا ضروری نہیں ہے جی. اتنا علم سکھا دو کہ وہ دین اس کے دین اتنا سکھا دو کہ اس کا کردار اچھا ہو جائے. یہ باقاعدہ جملہ انہوں نے لکھا ہے, اس کا کردار اچھا ہو جائے, باقی اس کو معاش پہ لگاؤ. ہاں. اب سر وہ میرے خیال سے جب یہ چیزیں سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ ہوں گی ہم بچوں کو اس طرح سے نہیں, ایک تو سبجیکٹ کے طور پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی کتاب کو آپ اسی ٹائم سپین میں ہی مکمل کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے ایک ایسے بچے کے ساتھ کہ جس کا فوکس وہ نہیں ہے, وہ کالج یا اسکول میں اس مقصد کے لیے آ ہی نہیں رہا. وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آ رہا ہے, انجینئر بننے کے لیے آ رہا ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ بننے کے لیے آ رہا ہے. اب آپ کا کام تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پروفیشنل لائف میں جا رہا ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ مشین نہ بنے, یہ ہیومن بینگ رہے, یہ اچھا مسلمان بنے, اس کی اخلاقیات ٹھیک ہوں. تو ہمیں اسی کے مطابق اس کو وہ چیزیں نکال کے اس کو اچھے طریقے سے قرآن میں سمجھانی جگہ چاہیے. جگہ موجود ہیں. اگر وہی سبجیکٹو اس کو اگر ہم ایک طرف سے لے کے اس کے وہ حصوں میں بانٹ کے تو ہم کریں کہ یہ ہم نے پورا کرنا ہے جی 12ویں تک جو بھی ہو جائے, بالکل, تو وہ پھر اتنے بڑے بڑے چنکس بن جاتے ہیں کہ وہ بچہ اس کو دیکھ کے جو پہلے ہی یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے, ایون ٹیچر, کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب جب آپ ایک ٹاسک کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ اس کو کرنے کی کوشش کیا کریں. فور گرانٹیڈ لے کے اس کو بس وہ کہے گا کہ بس یار مکاؤ. وہ جیسے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے سر, پتہ نہیں اب وہ رول ہوگا کہ نہیں, کہ ایسے میں کم از کم 15 پیج لکھنا ہے. صحیح ہے. اور مجھے آج بھی یاد سر وہ 6 پہ آ کے نا میں نے لٹرلی سر آج بھی میں نے ورڈ لکھا تھا وما علینا الا البلاغ, کیونکہ اس سے آگے میری بس ہو گئی کہ وہ ایک تھے. تو دنیا میں جتنے بھی ٹاسک جتنے دیے جاتے ہیں وہ خوبصورتی ان میں یہ ہے کہ ان کی سب سے پہلی کوالٹی کسی بھی ٹاسک کی وہ اچیویبلٹی ہے. ایسا ہی ہے. اگر ٹاسک کرنے والے کے سامنے اچیویبلٹی نہیں ہے تو وہ پھر اس میں جان نہیں مارے گا, اس کی طرف جائے گا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں کر نہیں سکتا, تو پھر کیا فائدہ سر. اچھا کلوزنگ چوپ, لیکن ایک چیز ہے کہ ہم قرآن کو بھی بچوں کے اندر اب وہ ہے کہ آلریڈی ایک دوری تو بہت عرصے سے ہمارے سسٹم میں پیدا تھی. اب اچھا ہے کہ الحمدللہ سر لرننگ اپرچونیٹیز بہت ساری آ گئی ہیں جی. ویکینڈ پہ اچھا میں اب دیکھتا ہوں کہ اتنی شاید اگر میں چھوٹا تھا اپرچونیٹیز ہوتی تو بہت سارا کچھ ملتا. اب تو سر گلی گلی میں انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ کائنڈ آف کورسز آ گئے ہیں. اب ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں ایفرٹ کر رہا ہے قرآن کے لیے, دین کے علم کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر ہم دیکھیں امپیکٹ از نو ویئر. سو اس کی اگر مطلب میری ہے انڈرسٹینڈنگ کہ ابھی تک ہم نے جو کور ہے وہی جو میں نے کہا تزکیہ یا وہ جو اخلاقی تربیت ہے اس کو ہم نے کہیں فوکس کسی چیز کے ساتھ نہیں کیا. کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ٹیچرس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کوئی ایسی چیز, کوئی پرسنالٹی, کوئی ایسی چیز آپ کو لگتا ہے موجود ہے جس سے ہم گائیڈ لائن لے کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ اخلاقیات بہت اچھے سے امپورٹنٹ ہے؟ جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو پرسنالٹی تو پھر ایک ہی ہے, اور نہ اس سے اچھا کوئی ہے نہ ہو سکا. ایک ہی ماڈل ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی منبع ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف ہم نہیں, نان مسلمس مان چکے that he is the complete human. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور دوسری اس میں آسانی یہ ہے کہ یا تو ایسی کوئی شخصیت ہو نا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو, جس کی حیثیت کے بارے میں پتہ نہ ہو, جس کی لائف کے بارے میں نہ پتہ ہو, تو وہ پھر پرابلم آتی ہے کہ اچھا یار یہ ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا ماڈل تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ایک سنی سنائی باتیں ہیں یا اس طرح کی چیز ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ, وہ تو اس حوالے سے یہ قوم پوری
جو ہے وہ بڑی خوش قسمت ہے الحمدللہ کہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے, پوری حیثیت مسلمہ ہے, قرآن کی گواہی موجود ہے, حدیث تاریخ سارا کچھ موجود ہے, تو ہم یقیناً بہت بڑی مدد لے کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور سر اگر اف آئی سے ایز پر یور ایکسپیرئنس اینڈ ابھی میں سن رہا تھا اور ہم نے تو آپ کو ماشاء اللہ جس دور میں دیکھا آپ کو اللہ نے اس تک ایک مقام دیا, اور ابھی آپ نے اپنا موٹر سائیکل کا بھی ذکر کیا, تو سر ایک عرصہ آپ کا ایجوکیشن کا گزر گیا, اور سیم لائک یور وائف ہیز ڈن الاٹ, ایک آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں سارا چلا. اسٹارٹ سر کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم ایک ایسا سولوشن دیکھیں اس چیز کو, تو آپ کو پتہ سیرت انٹرنیشنل کا ایک کور ہے کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن ہم نے لیا. آپ اگر کہیں کہ سجیشن کے طور پہ کور اسٹارٹ کہاں سے لیا جا سکتا ہے ایٹ دا لیول آف دو اسٹوڈنٹس یو آر رائٹ ناؤ ٹریٹنگ اپ, اور وہ جو ٹیچرز آپ کے پاس ہیں, کہ کہاں سے اسٹارٹ لیں کہ وہ بہت اچھے سے, وہ آپ نے جو بات کی کہ ریڈیکل یا ایک دم سے ریولیوشن نہیں آتا, وہ نہیں آتا, ریفارمیشن میں ہمیشہ پروگریسو چینج ہو, تو وہ آئے بے شک ٹائم ٹیکنگ ہو, لیکن ایک پروسیس بن جائے کنٹینیوٹی کے ساتھ, تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیچر ٹریننگ سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے. ہم اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, سیرت النبی کی بات کرتے ہیں, ایک استاد کے لیے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ایک ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ یہ صرف ایک ریلیجس یا اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. تو ہم جب ٹیچرز ٹریننگ کچھ اس طرح کی کر سکتے ہیں, کروائیں, کہ جس میں ہم انہیں ایک ٹیچنگ رول ماڈل کے طور پہ بھی اگر لیں, یعنی ہم پیور اسلامی حوالے سے اس کو ڈسکس نہ بھی کریں, اور وہاں سے سٹارٹ کریں کہ آپ دنیا کی کسی بھی جدید سے جدید جو ٹیچنگ ٹیکنیک ہے اس کو لے کے اگر آپ چلتے ہیں اور آپ ریلیٹ کرتے ہیں سیرت النبی کے ساتھ, تو وہ آپ کو بڑے آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے کنٹمپریری ماڈلز اور ان کو ریلیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو اچھا لوگ بات کہتے ہیں یار ہمیں ریلیونس کی ضرورت نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اٹس نیڈ, کیونکہ لوگ وہ چیزیں بھول چکے ہیں. رائٹ ناؤ اٹس اے ٹائم وی ہیو ٹو ریلیٹ دوز تھنگس کہ نہیں, دس از آلریڈی پریزنٹ اینڈ اٹس اے مور ریلائبل ماڈل. جی ایسا ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اپنا تعارف یہ کرا ہے انما بعثت معلما, کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو میرے خیال سے وہ تو آلریڈی ایک اس حوالے سے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ حیثیت تو اوتھینٹک اور اسٹیبلشڈ ہے. شاید ہمیں مینجمنٹ اور ان چیزوں میں پھر بھی دیکھنا, لیکن ہاں ٹیچنگ کے طور پہ تو اور کسی ماڈل کی ایسا دیکھیں نا, ہم آج بھی جو ہماری جتنی ریکوائرمنٹس ہیں ایجوکیشن کی, اور دنیا جہان میں جو بھی ریسرچ ہو رہی ہوگی, کو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں, جو کریکلم پہ بات کرتے ہیں, ٹیچر بیہیویئر پہ, اسٹوڈنٹ بیہیویئر پہ بات کرتے ہیں. تو پرابلمس تو وہی ہیں کہ ایک بچے کو آپ نے سیلف ریسپیکٹ اس کی ڈیمیج نہیں کرنی, اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے, اس کو آپ انوالو کرنا ہے, اس کی ویل بینگ آپ کے دل میں ہونی چاہیے, آپ نے اس کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ نے اس کو فلاح تک لے کے جانا ہے, آپ نے اس میں جو کوسچن کرنے کی ایبلٹی پیدا کرنی ہے, آپ نے اس کے کوسچنس کو اچھی طرح سے ایڈریس کرنا ہے, پورا اٹینشن اس کے اوپر دینی ہے. نیم اینی ٹیکنیک اور اینی ریکوائرمنٹ اور اینی تھنگ جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتی, آپ جتنے چاہیں اتنے آپ اس میں سے پریکٹیکل واقعات جو ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ارشد سر آپ نے ایک بات کی کہ جو پریکٹیکلٹی جو اس کی پریکٹس چل رہی ہے, اس پریکٹس کو ریلیٹ کروانا از ریلی امپورٹنٹ. جی وہ تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کوشچن سر, چیزوں کو میں ایک بڑی زبردست اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آج کل ہمارے کمیونیکیشن کی ایک بڑی پرابلم چلتی ہے جی کہ اچھا کمیونیکیشن گیپ ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ لیول میں ڈفرینس ہے, ٹیچر جو بات کرنا چاہتا ہے بچہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, بچہ جو پوچھتا ہے اس کے کوسچنز ٹیچر سیٹسفائی نہیں کر پا رہا. یہ بہت ایک کامن سی پرابلم ہے نا. میں پچھلے دنوں بھی میں اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ یہ شیئر کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر ہم ایز ٹیچر ہم اپنا پہلے رول یہ ڈیسائیڈ کریں,
اور دنیا بھر میں یہ رول ہوتا ہے کہ جو میسج دینے والا بندہ ہوتا ہے, جو کریٹر آف دا میسج ہوتا ہے, میسج کو اس لینگویج میں, اس شکل میں, اس لیول میں, ان ورڈز میں کمپوز کرنا یا بنانا اس کی ذمہ داری ہے, کیپنگ ان مائنڈ دا ریسیور کہ وہ اس کو سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا. یہ ریسیور آف دا میسج کی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب میں اگر اس لینگویج میں, جس لینگویج میں میں اپنے سپوز پرسنل سیکرٹری کو میں کو کام کہتا ہوں کہ یہ فائل بنا لو, لیٹر بنا لو, کچھ کر لو, میں 75% انگلش بولتا ہوں, 20% اردو بولتا ہوں, میں اسی لینگویج میں اور اسی ڈکشن میں اگر جا کے باہر گیٹ پہ اپنے گارڈ کو بھی وہ بات سمجھانا چاہوں, یا اپنے ڈرائیور کو, یا اپنے آفس بوائے کو, تو وہ تو میری شکل ہی دیکھے گا نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمیونیکیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو اس بندے کی ہے جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب اس کی بڑی اچھی اگزامپل میں پوچھتا ہوں ٹیچر سے کہ آپ سب تھوڑے بہت ہم ظاہر پڑھتے ہیں, تھوڑے واقعات پڑھ لیے, کچھ جمعے کا خطبہ پڑھ لیا, کوئی حدیث پڑھ لیں, کچھ روایات پڑھ لیں. کبھی کسی جگہ سے ایسی کوئی بات آپ کے سامنے رپورٹ ہوئی ہو, کسی صحابی نے حضرت بلال جیسے بندے سے لے کر ابن مسعود تک کسی نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں نے نبی اکرم سے یہ بات پوچھی, انہوں نے مجھے جواب دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی؟ کوئی نہیں میرے خیال سے, کوئی ایک انسیڈنٹ. تو کیا حضرت بلال اور ابن مسعود کی تعلیمی قابلیت ایک جیسی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ڈائریکٹ ہمیں کمیونیکیشن کا ایک پورا ماڈل ملتا ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں سوال کرنے والے کی صلاحیت, اہلیت اور اس کی کیپیبلٹی کے مطابق. بالکل ایسا, تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائے. ایسا ہی ہے. اب ہم ایز اے ٹیچر اس کو دنیا کی کسی بھی ایجوکیشنل لیول پہ, ارلی ایجوکیشن میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, کہیں بھی اس کو اگر اپنے اوپر لاگو کریں, اور بجائے اس کے کہ میں یہ ایز اے ٹیچر یہ شکوہ کروں کہ یار یہ بچوں کا تو ذہنی لیول ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ میری بات ہی سمجھ نہیں پا رہے, تو میں اس کو ری چیک کروں کہ اچھا میں جس طریقے سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا وہ بچوں کے لیول تک میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے, یا میں نے اپنی جو سلائیڈز بنائی ہوئی ہیں پکی, میں نے اسی پہ سٹک کرنا ہے, سامنے کلاس جو مرضی آ جائے. ایسا ہی ہے. اچھا ہم تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. اچھا سر, ہمارے ہاں شاید میرے خیال سے ہم نے شاید سوال کا جواب دینا نا ضروری ہوتا ہے, لیکن موقع پر جواب دینا ضروری نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمومی طور پہ, اچھا میرے ساتھ بھی ہوا, ایک صاحب نے مجھ سے مسجد میں کھڑے مسئلہ ایک پوچھ لیا, تو میں نے ان سے معذرت کر کے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کا کل آپ کو جواب دے دوں گا. تو اگلے دن میں نے اپنے لیے یہ لفظ سنا کہ اب بڑا بندہ ہے یار, انہوں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں ایک مسئلہ پوچھ جواب ڈھونڈ کے لائے گا اب. وہ میں نے اس لیے کہ وہ میرے ذہن میں نہیں تھا اس ٹائم, میں نے کہا چل بریفلی ان کو نا میں طریقے سے آنسر کر دوں گا اس چیز کا. تو یہاں نا سوسائٹی میں کئی بار یہ پریشر بھی لے جاتا ہے جواب دینے والا. یہ دونوں سائڈ سے ہے, دونوں سائڈ سے ہے. کبھی کبھی ہمارے اساتذہ کرام بھی دیکھیں, جو کلی علم ہے وہ تو صرف ایک ہی اللہ کی ذات کو ہی ہے, دا آل نوئنگ, تو وہی ہے. ہم جب کبھی کبھی ایز اے ٹیچر بھی ہم کبھی کہتے ہیں یار پوچھو جو پوچھنا ہے نا. اچھا پھر جب بچہ پوچھتا ہے جو بھی, تو ہم اپنے اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس کا آنسر دین اینڈ دیر تو آپ مجھے دینا پڑے گا, کیونکہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ یو کین آسک اینی تھنگ یو وانٹ. تو وہ دونوں سائڈ سے امیج اس طرح سے بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ مجھے پوچھ لیں جو بھی آتا ہے, مجھے آتا ہے سارا کچھ, اور سامنے والا کہتا ہے کہ میں جو بھی پوچھوں گا اسے بتانا چاہیے, یہ ٹیچر کس بات کا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم دونوں طرف سے آہستہ آہستہ خلق الانسان ضعیفا, ہمیں نہیں پتہ آج تک, نہ ہم ضعف مان رہے ہیں نہ بعض ہمارا ضعف مان رہے ہیں. ہم تو ٹیچر سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر اس میں کسی طرح کی کوئی لیک آف ڈگنیٹی نہیں ہے, کوئی لاس آف ڈگنیٹی نہیں ہے. I will answer you tomorrow. آپ بالکل تسلی سے, آپ کو ٹھیک جواب آتا ہے ضرور دے دیں, نہیں آتا تو آپ
بچے کو کہیں کہ صبح اس پہ بات کر لیں گے, کوشچن پہ اپریشیٹ کر دیں کہ یار اٹس اے ویری گڈ کوشچن, اٹس ایڈنگ ٹو مائی لرننگ, میں انشاءاللہ اس کو. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ آپ کچھ کہہ بھی جاتے ہیں دیٹ یو آر ناٹ سرٹن اباؤٹ اٹ, تو آپ ضرور جا کے ایک بار ری چیک کر لیں, اور اگلے دن آ کے آپ بچے کو بتا دیں کہ یار وہ کل جو بات ہوئی تھی اس میں بات ایسے نہیں ہے, اس طرح سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ٹیچر کو بھی یہ کانفیڈنس دینا ہے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر ہم بھی, کہ اس میں کوئی ایسی بے عزتی والی بات نہیں. ایک بندے کو کہا کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے, میں نے کہا یار مسلمان کو نا یو ٹرن لیتے رہنا چاہیے. میں نے کہا اف ہی ریئلائز, میں نے کہا اگر یہ مسلمان لے رہا ہے تو اٹ مینس ہی از آن دا رائٹ پاتھ. میں نے کہا اٹس ناٹ آلویز رائٹ پاتھ کہ بس میں سیدھا چلوں گا, تو نہیں, سم وے اگر لیفٹ مڑنا ہے, رائٹ مڑنا ہے, مجھے اگر یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ میں نے غلط کہہ دیا کچھ, اور میں صرف اس چکر میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یار وٹ ادرس وڈ تھنک اباؤٹ اٹ, تو یہ تو پھر بڑی اسی میں سر وہ اتنے ایگوئسٹک ہو کہ یار نہیں یار یس کر لیں. تو میرے خیال سے اب میں کیسے مان لوں کہ میں نے غلط کہہ دیا تھا, یہ چیز. اور میرے خیال سر یہ جو ہمارے ہاں ایک ہے کہ جس نے شاید ہمارے مائنڈس کو بہت نیرو کیا. جی مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ایسے وقت آ کہ اب وہ بزرگ ہیں, اگر آپ بزرگوں کو بھی بات سمجھائیں تو وہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ یار تم مجھے سمجھا رہے ہو. یس یا وہ اب دیکھیں یہ کچھ ایسے سوشل کلیشز ہیں ہمارے کہ جو بڑی ہمارے پورے مائنڈ سیٹ کو وہ سامنے کر دیتے ہیں کہ یار تم کل کا بچہ ہو کے مجھے سمجھاؤ. اب سر لیکن میرے خیال سے میں کل بھی اس پہ ایک بات کر رہا تھا کہ یار جو بن گئے ہیں ان کو تو اب آپ چھیڑ نہیں سکتے. جی لیکن سر اس ٹائم ایک پاکستان کو اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے, وہ یہ ہے کہ 64% 64% آف یوتھ ہے آپ کی, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 30 سال بعد ایک رجیم آئے گی پاکستان میں کہ یہاں آپ کو 35 سال اور مطلب اسی میں آپ کو لوگ ملیں گے, اور بڑے وہ شاید پولیٹیشینس بھی ہوں گے اس ملک کی لیڈرشپ میں بھی. کہیں بے شک ابھی یہاں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی دیر بعد الٹیمیٹلی ہو جانا. ابھی ہمیں تھوڑا سا ذرا وہ نہیں آ رہا کیونکہ ایک بڑا بنا بنایا سا اسٹرکچر ہمارا سول سروس میں ہے اور اسی طرح سے پالیٹکس میں ہے, لیکن الٹیمیٹلی تو اس کے لیے ہمیں ان کو اگر تیار کر لیں. اگر آپ کارپوریشنز میں دیکھیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں دیکھیں, بینکس میں دیکھیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت ینگ, اور یہ ریئلائزیشن شاید پوری دنیا میں. تو پھر سر بہتر ہے نا کہ انہیں پہ محنت کی جائے اسی 64% پہ, بجائے اس کہ ہم کہیں نہیں جی ہم نے پہلے وہ ٹھیک کرنا ہے پھر ان کو ٹھیک کرنا. میرے خیال سے سم وے جو اگلی آنے والا وہ جو فوکس تو وہی ہونا چاہیے. Sir, first of all, thank you so much for giving your time, and for me it was like in-depth learning. شروع میں ہوا کہ استاد سے سوال کیسے کیا جا سکتا ہے, لیکن سر وہی ہے, خود بھی ہیلپ ملی. تو امید کرتے ہیں سر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور بالکل حاضر جی, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کسی بھی اچھے کام میں جو ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور کسی بھی کوشش میں جو برکت ہے وہ یقیناً وہیں سے آتی ہے, اللہ کی رحمت سے اور کرم سے. تو اللہ آپ کے کام میں بھی برکت دے اور ہمارے کام میں بھی برکت دے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تو ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمارا, اور اسی طرح سے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ڈفرینٹ, ہم اسی ٹاپکس پہ لائیں گے تاکہ ود ٹائم جب ہم ایکسپو میں پہنچتے ہیں تو صرف وہ ایک ایکسپو نہ ہو, ایک ایونٹ نہ ہو, بلکہ کچھ حل اور کچھ سولوشنس کے ساتھ ہم وہاں سے ایک اپنا ٹریک جو ہے وہ لے کے چل سکیں. سو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.